السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوله والثانی ان المراد، آپ نے قطبی میں یہ ملاحظہ کیا تھا کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے تقسیم مشہور سے عدول اس لیے کیا تھا کہ تقسیم مشہور پر دو طرح سے اعتراض وارد ہو رہے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ قسم الشیء کا قسیم لہو ہونا یا قسیم الشیء کا قسم منہ ہونا لازم آتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ، اور تصدیق کے اندر تصور کے پائے جانے کا محال ہونا۔ تو جو دوسرا طریقے پر دو خرابی جو لازم آ رہی تھی، یعنی انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ اور تصدیق کے اندر تصور کے پائے جانے کا محال ہونا، اس خرابی کے تعلق سے علامہ میر گفتگو فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ خرابی یعنی انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ اور تصدیق کے اندر تصور کے پائے جانے کا محال ہونا جس طریقے سے تقسیم مشہور میں لازم آ رہا ہے، اسی طریقے سے جناب والا تقسیم مصنف پر بھی لازم آ رہا ہے۔ تو تقسیم مصنف پر کیسے لازم آ رہا ہے؟ اس لیے لازم آ رہا ہے کہ تقسیم مصنف ہے تصور فقط اور تصور مع الحکم۔ تو ہم مصنف سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی تصور فقط سے مراد کون سا تصور ہے؟ اگر آپ مطلقاً حضور ذہنی مراد لیتے ہیں تب ایسی صورت میں جناب والا دو خرابی لازم آئیں گی، اور تقسیم مشہور پر تو صرف ایک ہی خرابی لازم آ رہی تھی۔ دو خرابی کیسی لازم آئیں گی؟ وہ اس طریقے سے لازم آئیں گی کہ جب تصور فقط سے مراد آپ مطلقاً حضور ذہنی لیں گے تو ایسی صورت میں منقسم ہونے والا جو ہو تصور ہے وہ بھی مطلقاً حضور ذہنی ہے، جس کی جانب منقسم ہوا وہ بھی مطلقاً حضور ذہنی ہے، تو یہ انقسام الشیء الی نفسہ ہی ہو گیا۔ اور جناب والا وہی تصور منقسم ہوا جناب والا تصور مع الحکم کی جانب، جو کہ کیا ہے؟ مطلقاً حضور ذہنی کا غیر ہے، تو یہ انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ ہو گیا۔ تو جناب والا مصنف کے بیان کردہ تقسیم کے تصور فقط یہ کیا ہے؟ پہلی قسم ہے، تو اس صورت میں خرابی انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ لازم آ رہی ہے۔ اور دوسری خرابی یہ لازم آ رہی ہے کہ یہاں پر فقط کی قید جو ذکر کی گئی ہے تصور کے ساتھ، یہ فقط کی قید کیا ہو جائے؟ لغو ہو جائے، اس لیے کہ مطلق تصور تو ہمیں تصور ہی سے پتہ چل گیا، یعنی مطلقاً حضور ذہنی کا معنی تو ہمیں لفظ تصور ہی سے پتہ چل گیا۔ جب تصور ہی سے پتہ چل گیا تو لفظ فقط کی قید کو ذکر کرنا یہ لغو ہو گیا۔ تو تقسیم مشہور پر تو صرف ایک خرابی لازم آ رہی تھی، انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ، لیکن مصنف کے بیان کردہ تقسیم پر تو جناب والا دو خرابی لازم آ رہی ہیں، ایک تو انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ لازم آ رہا، اور دوسرا فقط کی قید کیا ہو جائے؟ لغو ہو جائے۔ اور اگر آپ تصور فقط سے مراد کیا لیتے ہیں؟ مقید بعدم الحکم، یعنی ایسا تصور کے جس کے اندر حکم نہ ہو، تو اب ہم یہ کہیں گے کہ جناب والا یہی تصور تو تصدیق کے اندر پائے جاتے ہیں، اور تصدیق کے اندر چونکہ حکم ہوتا ہے تو لہذا اب لازم آئے گا کہ تصدیق کے اندر حکم اور عدم حکم دونوں کا اجتماع ہو جائے، اور یہ اجتماع کیا ہے؟ یہ محال ہے، اس لیے کہ یہ تو اجتماع نقیضین ہے۔ تو شارح نے یہ ثابت کیا تھا کہ مصنف کے تقسیم مشہور پر دوسری طریقے سے دو اعتراض وارد آ رہے تھے، انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ اور تصدیق کے اندر تصور کے پائے جانے کا محال ہونا۔ علامہ میر نے یہ ثابت کر دیا کہ یہی دوسری خرابی تقسیم مصنف پر بھی لازم آ رہی ہے۔ جب تقسیم مصنف پر بھی لازم آ رہی ہے تو پھر کس طریقے سے اس کا جواب ہوگا؟ تو علامہ میر فرماتے ہیں کہ ہاں بس ثانی ان المراد لأننا نختار کہہ کر کے شارح نے جو گفتگو بیان فرمائی ہے وہ اس گفتگو کے ذریعے سے تقسیم مصنف پر وارد ہونے والا اعتراض کیا ہو گیا؟ مندفع ہو گیا۔ اس عبارت سے تقسیم مصنف پر وارد ہونے والا اعتراض کیا ہو گیا؟ مندفع ہو گیا۔ ہاں قوم کی جناب والا بیان کردہ تقسیم پر وہ اعتراض ابھی باقی ہے، وہ مندفع نہیں ہوا ہے۔
اتنا دیکھیں پہلے. قیل یتجہ ھذا علی کلام المصنف ایضا بان یقال، فرماتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جو دوسری طریقے سے اعتراض تقسیم مشہور پر وارد ہوا تھا، فرماتے ہیں وہی کلام مصنف پر بھی متوجہ ہو رہا ہے بہی طور. جو قال کہا جائے گا کہ ان اراد بالتصور فقط الحضور الذہنی مطلقا لزم انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ. اگر جناب والا تصور فقط سے مراد مطلقا حضور ذہنی لیتے ہیں تو ایسی صورت میں انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ لازم آئے گا، کما ذکر الشارع، جیسا کہ اس کو شارع نے ذکر کیا تھا. ولزم ایضا، اور اس صورت میں یہ بھی خرابی لازم آئے گی کہ ان یکون قولہ فقط لغوا لا حاجت الیہ اصلا، کہ تصور فقط میں جو فقط کی قید لگائی ہے یہ قید بھی کیا ہو جائے، لغو ہو جائے، اس لیے کہ اب جب تصور ہی سے مطلقاً حضور ذہنی کا معنی حاصل ہو رہا ہے تو اب لفظ فقط کی کوئی حاجت نہیں ہے. وَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْمُقَيَّدْ بِعَدَمِ الْحُكْمِ، اور اگر جناب والا آپ کی مراد تصور فقط سے مقید بعدم الحکم ہے، لازم امتناع اعتبار التصور فقط فی التصدیق، تو ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ تصور کا اعتبار تصدیق میں، تصور فقط کا اعتبار تصدیق میں یہ کیا ہو جائے، محال ہو جائے. بعین ما ذکر ہو، بعین اسی کا مطابق جس کو شارع نے ذکر کیا تھا، کیونکہ جناب والا تصدیق کے اندر حکم ہوتا ہے اور تصدیق کے اندر ان تصور فقط کا بھی کیا اعتبار ہے، لہذا تصور فقط تو مراد اس سے لیا ہے ہم نے مقید بعدم الحکم، تو اب تصدیق میں حکم اور عدم حکم دونوں کا اجتماع لازم ہے گا. فَإِن قُلْتَ قَوْلُهُ وَجَوَابُهُ إِشَارَةٌ إِلَى جَوَابِ الْاعْتِرَاضِ الثَّانِي، تو اگر آپ کہیں کہ شارع کا قول اور شارع کا جواب اشارہ ہے اعتراض ثانی کے جواب کی جانب، اذا اورد علی تقسیم المصنف، جبکہ وہ اعتراض تقسیم مصنف پر وارد کیا جائے گا، فحاصل کلام ہی، تو آپ کلام کا حاصل یہ ہے، علی قیاس، اسی قیاس کے مطابق ما تقدم فی الاعتراض الاول، جو اعتراض اول میں گزرا، کہ ان الاعتراض الثانی ایضا متوجہ علی عبارت المصنف، کے جس طریقے سے پہلا اعتراض یہ تقسیم مصنف پر وارد ہوا تھا، اسی طریقے سے علامہ امین نے یہ ثابت کر دیا کہ اعتراض ثانی بھی مصنف کی عبارت پر کیا متوجہ ہے. الا انه منتفع بهذا الجواب، مگر یہ کہ جناب والا اعتراض ثانی منتفع ہو گیا ہے بهذا الجواب، اس جواب کے ذریعے سے جو شارع نے قطبی میں ذکر کیا ہے. واما على عبارت القوم، رہا قوم کی عبارت پر اعتراض کا منتفع ہونا، فہو وارد غیر منتفع، فرماتے ہیں علامہ میر قوم کی تقسیم پر وہ اعتراض ابھی بھی باقی ہے، وارد ہے، غیر منتفع، وہ منتفع نہیں ہوا ہے. قلت، میں کہوں گا، ھذا الجواب کما يدفع الاعتراض الثانی عن کلام المصنف، جس طریقے سے اعتراض ثانی کو مصنف کے کلام سے دور کر دے رہا ہے، يدفعه عن کلام القوم ایضا، اسی طریقے سے جناب والا قوم کے کلام سے بھی اعتراض ثانی کو منتفع کر دے رہا ہے. بل ہوا بکلامہ منصب، بلکہ قوم کے کلام سے تم جناب والا زیادہ مناسبت کے ساتھ اعتراض کو منتفع کر رہا ہے، برخلاف تقسیم مصنف سے، کہ تقسیم مصنف سے جو اعتراض کا منتفع ہونا ہے اس جواب سے، جو جواب علامہ قطب الدین رازی نے ذکر کیا ہے، تو اس جواب سے تقسیم مصنف سے بھی اعتراض منتفع ہوا اور تقسیم قوم سے بھی اعتراض کیا ہو جائے گا، منتفع ہو جائے گا. لیکن جناب والا معاملہ اور حال یہاں پر تو یہ ہے کہ تقسیم قوم سے اعتراض کا منتفع ہونا یہ زیادہ مناسب ہے تقسیم مصنف کے بمقابل. اب آپ ایک گفتگو یہاں پر یہ ذہن نشین کریں کہ اس قول میں علامہ میر کے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جس طریقے سے قسم الشیء قسیم لہو ہونا اور قسیم الشیء کا قسم منو ہونا، جو یہ تقسیم مشہور پر پہلا اعتراض تھا، اس اعتراض کو علامہ میر نے تقسیم مصنف پر صادق کیا کر دیا تھا، ثابت کر دیا تھا. اسی طریقے سے اعتراض ثانی کو بھی علامہ میر نے تقسیم مصنف پر کیا کر دیا ہے، ثابت کر دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ تقسیم مصنف سے وہ اعتراض منتفع ہو گیا اس عبارت کے ذریعے جس کو شارع نے ذکر کیا ہے، لأننا نختار کے ذریعے. علامہ امیر نے فرمایا اسی عبارت کے ذریعے سے قوم کی بیان کردہ تقسیم سے بھی اعتراض کیا ہو جائے گا، منتفع ہو جائے گا.
اور یہاں جناب والا معاملہ الٹا ہے بالکل. یہاں معاملہ یہ ہے کہ جو شارع نے عبارت ذکر کی ہے جواب کے لیے، تو وہ عبارت قوم کی تقسیم سے جواب بننے کی زیادہ صلاحیت رکھتی ہے، برخلاف تقسیم مصنف سے کہ تقسیم مصنف پر جو اعتراض وارد ہو رہا ہے اس کا جواب بننے کی اتنا وہ صلاحیت نہیں رکھتی. تو اب آپ کو یہ سمجھنا ہے وہ عبارت کون سی ہے کہ جس کے ذریعے سے علامہ قطب الدین رازی نے اعتراض کو مندفع فرمایا ہے جو کلام مصنف پر اعتراض وارد ہو رہا تھا. وہ عبارت یہ ہے کہ علامہ قطب الدین رازی نے یہ فرمایا تھا کہ جب ہم نے تقسیم کر دی علم کی تصور فقط اور تصور مال حکم کی جانب، تو اب ہم یہ کہیں گے کہ تصور اشتراک لفظی کے اعتبار سے دو معنی پر بولا جاتا ہے. ایک تو اس تصور پر بولا جاتا ہے جو علم کا مرادف ہے، ایک اس تصور پر بولا جاتا ہے جو تصدیق کا قسیم و مقابل ہے. تو جو منقسم ہونے والا جناب والا تصور ہے وہ تصور مطلق تصور ہے، اور تصدیق کے اندر اسی تصور کا کیا ہے اعتبار ہے. یعنی تصدیق کے اندر جو تصور پایا جاتا ہے وہ تصور مطلقاً تصور ہے، مطلقاً حضور ذہنی ہے، وہ تصور نہیں جو تصدیق کا قسیم و مقابل ہے. اور جو جناب والا تصدیق کے قسیم و مقابل تصور رکھا ہوا ہے جس کو ہم نے تصور فقط کہا، یہ جناب والا وہ تصور نہیں ہے جو مطلق تصور ہے، بلکہ جناب والا یہ تو وہ تصور ہے جس کے اندر عدم حکم کا اعتبار ہے. لہذا جب ہم تصور فقط سے مراد کون سا تصور لیں گے؟ مقید بعدم الحکم، تب اس صورت میں جناب والا انقسام الشیء الی نفسہ ہی لازم نہیں آئے گا، لہذا اس اعتراض سے ہم بچ جائیں گے. اور تصدیق کے اندر جو تصور کا اعتبار ہے وہ تصور فقط نہیں ہے بلکہ وہ تصور مطلق تصور ہے، تو ہم تصدیق کے اندر تصور کے پائے جانے کے محال ہونے سے بچ جائیں گے. تو جواب کا دار و مدار علامہ قطب الدین رازی نے لفظ تصور کے مشترک ہونے پر رکھا تھا. جواب کا دار و مدار علامہ قطب الدین رازی نے کائے پر رکھا تھا؟ لفظ تصور کے مشترک ہونے پر رکھا تھا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لفظ تصور کا مشترک ہونا کس کی تقسیم سے معلوم پڑتا ہے؟ مصنف کی بیان کردہ تقسیم سے معلوم پڑتا ہے ہمیں، یا جناب والا قوم کی بیان کردہ تقسیم سے؟ جس کی تقسیم سے لفظ تصور کا مشترک ہونا ہم کو پتہ چلے گا جناب والا اسی کی تقسیم سے کیا ہوگا اعتراض مندفع ہوگا، اور جس کی بیان کردہ تقسیم سے لفظ تصور کا مشترک ہونا پتہ نہیں چلے گا اس کی بیان کردہ تقسیم سے اعتراض مندفع نہیں ہوگا. تو ہم نے غور و فکر کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ قوم کی بیان کردہ تقسیم کیا ہے؟ تصور اور تصدیق. تو قوم نے جو اپنی تقسیم میں لفظ تصور کو رکھا ہے اس کو کسی بھی قید کے ساتھ مقید نہیں کیا ہے. جب کسی بھی قید کے ساتھ مقید نہیں کیا ہے تو اس قوم کی بیان کردہ تقسیم میں جو لفظ تصور ہے اس کے اندر جناب والا دونوں ہی معنی پائے گئے. ایک تو مطلق تصور والا بھی معنی پایا گیا اور تصدیق کے قسیم و مقابل والا بھی معنی پایا گیا. لہذا قوم نے جو تقسیم کی ہے اس بیان کردہ تقسیم میں لفظ تصور کے اندر مطلق تصور کا بھی معنی پایا گیا اور جناب والا مقید بعدم حکم والا بھی معنی پایا گیا. لیکن جناب والا ہم دیکھتے ہیں کہ جو مصنف نے تقسیم کی ہے وہ پہلی قسم کا تصور فقط. تو اس تصور فقط سے ہمیں صرف اور صرف ایک ہی معنی کا پتہ چلتا ہے، وہ کیا؟ مطلقاً حضور ذہنی. اس تصور فقط سے جناب والا ہمیں مقید بعدم الحکم والا معنی پتہ نہیں چلتا. تو اس تصور فقط سے مطلقاً حضور ذہنی کیوں کر پتہ چلتا ہے؟ وہ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ جناب والا یہ مطلق تصور ہی کی قسم ہے یا نہیں ہے؟ کہ تصور فقط یہ مطلق تصور ہی کی قسم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مقسم کیا ہوتا ہے؟ اپنی قسم پر صادق آتا ہے.
تو جب مقسم اپنی قسم پر صادق آتا ہے تو ہمیں جناب والا تصور فقط سے مطلق تصور کا تو پتہ چل گیا، تصور فقط سے مطلق تصور کا پتہ چل گیا ہم کو، لیکن ہمیں تصور فقط سے مقید بعدم الحکم والا معنی ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ مقید بعدم حکم والا معنی ہمیں جو حاصل ہو رہا ہے وہ لفظ تصور سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ لفظ فقط سے ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ مصنف نے جس تصور کو تصدیق کا قسیم و مقابل بنایا ہے وہ مطلق تصور نہیں ہے، بل وہ تصور ایسا تصور ہے جو فقط کی قید کے ساتھ مقید ہے۔ ارے تصور فقط ہی کو تو تصدیق کا قسیم و مقابل بنایا ہے، نہ کہ صرف لفظ تصور کو۔ جب لفظ تصور کو تصدیق کا قسیم و مقابل نہیں بنایا ہے بلکہ تصور اور فقط ان دونوں کو تصدیق کا قسیم و مقابل بنایا ہے، تو اب جناب والا مقید بعدم الحکم والا معنی ہمیں تصور سے حاصل نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہ تو فقط سے حاصل ہو رہا، فقط سے۔ تو جب ہمیں تصور فقط کہنے کے بعد صرف اور صرف ایک ہی معنی کا حصول ہوا، وہ کیا ہے؟ مطلقاً حضور ذہنی رہا وہ تصور جو تصدیق کا قسیم و مقابل ہے، کہ جس کے اندر عدم حکم کا اعتبار ہوتا ہے، اس معنی کا حصول لفظ تصور سے نہیں بلکہ لفظ فقط سے ہو رہا ہے۔ تو اب یہاں پر مشترک ہونا ہمیں پتہ نہیں چلا، لفظ تصور کا مشترک ہونا ہم کو پتہ نہیں چلا، اس لیے نہیں چلا کہ لفظ مشترک کے تحقق کے لیے یہ ضروری ہے کہ لفظ ایک ہو اور اس کے معنی کیا ہوں؟ کئی ہوں۔ اور جہاں پر جناب والا دو لفظ ہوں اور دو معنی کے لیے ہوں، یعنی کہ دو معنی کے لیے دو لفظ ہوں، تو ایسی صورت میں اس لفظ کو مشترک نہیں کہا جاتا۔ اور مصنف کے بیان کردہ تقسیم میں حال یہی ہے کہ لفظ تصور سے جناب والا مطلقاً حضور ذہنی سمجھ میں آ رہا ہے، اور لفظ فقط سے مقید بعدم الحکم ہونا سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو یہاں پر دو لفظ ہوئے دو معنی کے لیے، اور جہاں پر دو لفظ ہوں دو معنی کے لیے تو اس کو مشترک نہیں کہتے، مشترک تو اس کو کہتے ہیں کہ لفظ ایک ہو اور معنی کیا ہوں؟ انیک ہوں۔ اور یہاں پر جناب والا لفظ دو ہیں تو معنی بھی کیا دو ہیں۔ تو کہنے کا مطلب اور خلاصے کلام یہ نکلا کہ مصنف نے جو تقسیم بیان کی ہے اس تقسیم سے جناب والا تصور کا مشترک ہونا ہم کو پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن جو قوم نے تقسیم بیان کی ہے اس سے تو لفظ تصور کا مشترک ہونا ہم کو پتہ چلا، اور جواب کا دار و مدار کائے پر تھا؟ لفظ تصور کے مشترک ہونے پر تھا۔ اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جس کی تقسیم سے ہمیں تصور کا مشترک ہونا پتہ چلے گا اسی کی جناب والا اسی کی تقسیم سے اعتراض کے مندفع ہونا یہ بآسانی ہم کو سمجھ میں آئے گا، یا جس کی تقسیم سے جناب والا ہمیں تصور کا مشترک ہونا پتہ چلے گا اسی کی تقسیم سے اعتراض کیا ہوگا؟ دور ہوگا۔ تو اب یہاں پر تقسیم مشہور سے تصور کا مشترک ہونا ہم کو پتہ چلا، لہذا تقسیم مشہور سے ہی اعتراض مندفع ہوگا، اور مصنف کی بیان کردہ تقسیم سے تصور کا مشترک ہونا ہم کو پتہ نہیں چلا، لہذا اب مصنف کی بیان کردہ تقسیم سے اعتراض مندفع نہیں ہوگا۔ اس لیے علامہ میر کہتے ہیں کہ جو جواب علامہ قطب الدین رازی نے ذکر کیا ہے وہ جواب تقسیم مشہور کے زیادہ مناسب ہے، برخلاف کس کے؟ تقسیم مصنف کے۔ فرماتے ہیں قل تمہیں کہوں گا حاضر جواب، یہ جواب کما یدفع الاعتراض الثانی، جس طریقے سے اعتراض ثانی کو ان کلام المصنف کلام مصنف سے دور کر رہا ہے، یدفع ان کلام القومی ایدن، اسی طریقے سے قوم کے کلام سے بھی اعتراض ثانی کو منتفع فرما رہا ہے۔ بل ہوا بکلامی منصب، بلکہ قوم کے کلام سے اعتراض ثانی کا منتفع ہونا زیادہ مناسب ہے۔ کیوں؟ لأن کون لفظ تصور، اس لیے کہ لفظ تصور کا مشترک ہونا بینما اعتبر فیہ عدم الحکم وبین الحضور الذہنی مطلقاً، کہ لفظ تصور کا مشترک ہونا اس کے درمیان کے جس میں عدم حکم کا اعتبار ہے اور اس کے درمیان جو مطلقاً حضور ذہنی ہے، انما یظہر من کلامہم، یہ قوم کے کلام سے کیا زیادہ ظاہر ہے۔ حیث ذکروا، اس لیے کہ قوم نے ذکر کیا تصور فی مقابلت التصدیق،
تصور ذکر کیا ہے کیا تصدیق کے مقابل. واراد بھی اور اس سے جناب والا قوم نے مراد لیا ہے معنن ایسا معنی یقابلہ جو تصدیق کے مقابل ہے قطعا یقینی طور پر مع انہم باوجود اس کے کہ جناب والا یطلقون التصور تصور بولا جاتا ہے علی ما کان مرادفا للعلم اس پر بھی جو علم کا مرادف ہے اعنی الادراک مطلقا یعنی کہ مطلق ادراک پر. فللتصور عندهم معنیین تو قوم کے درمیان لفظ تصور کے دو معنی ہوئے. واما کلام المصنف رہا جناب والا مصنف کا کلام فلا یقتضی تو وہ مقتضی نہیں ہے الا ان یکون للتصور مگر یہ کہ تصور کا معنی واحد ایک ہی معنی ہو متناول جو شامل ہو للتصور فقط تصور فقط کے لیے ولی تصور معه الحکم اور تصور مع الحکم کو بھی یعنی کہ وہ ایک معنی کیا ہوگا مطلقاً حضور ذہنی. واما ان التصور یطلق علی ما یقابل التصدیق رہا وہ تصور کہ جو بولا جاتا ہے اس پر جو تصدیق کا قسیم و مقابل ہے اعنی ما اعتبر فی عدم الحکم میں مراد لیتا ہوں وہ کہ جس میں عدم حکم کا اعتبار کیا گیا ہے. فلا دلالت له علیہ الصلاۃ تو جناب والا اس تصور پر مصنف کی بیان کردہ تصور فقط کی بالکل بھی دلالت نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ لأنه جعل التصور فقط اس لیے کہ مصنف نے تصور فقط کو تنہا تصور کو نہیں بلکہ تصور فقط کو مقابلا للتصدیق تصدیق کا مقابل بنایا ہے. فاعتبار عدم الحکم مستفاد من قید فقط تو عدم حکم کا اعتبار یہ حاصل ہو رہا ہم کو قید فقط سے وليس داخلا فی مفہوم لفظ تصور اور قید فقط یہ لفظ تصور کے مفہوم میں داخل نہیں ہے بل ہوا مستعمل بمعنى الادراک مطلقا بلکہ لفظ تصور تو مطلق ادراک کے معنی میں مستعمل ہے. وقد ضم الیہ قید زائد اور اس کے جانب جناب والا قید زائد کو ملا دیا گیا ہے. وجعل المقجد اور مقجد کو جناب والا یعنی کہ وہ تصور جس کے ساتھ فقط کی قید لگی ہے تو اب تصور ہو گیا مقید تو اب مقجد کو قسیما للتصدیق تصدیق کا قسیم بنایا گیا ہے. فللتصور عنده معنی واحد تو اب مصنف کے نزدیک تصور کا صرف ایک معنی ہوا وہ کیا کہ تصور فقط مصنف کی بیان کردہ تقسیم میں صرف مطلقاً حضور ذہنی کو تو شامل ہے لیکن اس تصور کو شامل نہیں جس کے اندر کیا ہوتا ہے عدم حکم ہوتا ہے جو تصدیق کا قسیم و مقابل ہے. فتزع بما ذکرناه تو واضح ہو گیا اس سے جو ہم نے ذکر کیا ان الاشتراک فی لفظ تصور کے لفظ تصور میں مشترک ہونا یہ لفظ تصور کا مشترک ہونا انما یظہر فی کلامہم یہ قوم کے کلام میں ظاہر ہے دون کلامہ نہ کہ مصنف کے کلام میں. تو جس اشتراک کے ذریعے سے علامہ قطب الدین غازی نے خطبی کے اندر اعتراض ثانی کو دفع کرنے کے لیے جو عبارت پیش کی تھی وہ عبارت قوم کے تقسیم پر وارد ہونے والے اعتراض کو دفع کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتی ہے مصنف کی بیان کردہ تقسیم پر وارد ہونے والے اعتراض کو دفع کرنے سے. وبهذا الاشتراك يندفع الاعتراض معا عن التقسیم المشهور فرماتے ہیں اسی اشتراک کی وجہ سے یعنی کہ جب ہم تصور کے اندر اشتراک دکھا دیں گے تو دونوں اعتراض مندفع ہو جائیں گے یعنی انقسام الشیء الی نفسه و الی غیره اور تصدیق کے اندر تصور کے پائے جانے کا محال ہونا معاً ساتھ ساتھ عن التقسیم المشهور کا ایسے تقسیم مشہور سے. واما اندفاعهما عن تقسیم المصنف اور رہا یہ ان اعتراض کا مندفع ہونا تقسیم مصنف سے فانما هو بالجواب الاول تو اس کے لیے جواب جناب والا وہی جواب اول ہے کیا لأننا نختار کہ ہم جناب والا تقسیم مصنف سے جو اعتراض کو منتفی کریں گے وہ اس طریقے سے کریں گے کہ ہم کہیں گے کہ تصور فقط سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کیا مقید بعدم الحکم لہذا اب ایسی صورت میں انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ لازم نہیں آئے گا اور تصدیق کے اندر جو تصور پایا جاتا ہے اس سے مراد ہم کیا لیتے ہیں مطلقاً حضور ذہنی. کیوں لأن المقابل للتصدیق عنده اس لیے کہ وہ تصور جو تصدیق کا قسیم و مقابل ہے مصنف کے نزدیک
کما صرح بھی جیسے کہ اس کی صراحت کی ہے، وہ تصور فقط، وہ کیا ہے؟ تصور فقط ہے، ولیس تصدیق قسم منہ، اور تصدیق جناب والا اس کی قسم نہیں ہے، بل من التصور مطلقا، بلکہ تصدیق تو مطلق تصور کی قسم ہے۔ فاندفع الاعتراض الاول، لہذا انقسام الشیء الی نفسی و الی غیری والا اعتراض مندفع ہو گیا۔ وَقَدَ الْمُعْتَبَرُ فِي التصدیق، اسی طریقے سے تصدیق کے اندر جن تصور کا اعتبار کیا گیا ہے، شرطاً، شرط کے اعتبار سے جیسا کہ حکماء کا مذہب ہے، او شطراً، یا جز کے اعتبار سے جیسا کہ امام راضی کا مذہب ہے، والتصور مطلقاً، تو وہ تصور جناب والا مطلق تصور ہے، للتصور فقط وعدم الحکم، نہ کہ تصور فقط اور عدم حکم، لہذا اعتراض ثانی بھی کیا ہو گیا؟ مندفع ہو گیا۔ انما اعتبر فی التصور فقط لا فی التصور مطلقا، کیونکہ عدم حکم کا اعتبار تصور فقط میں کیا گیا ہے، نہ کہ مطلق تصور میں۔ فاندفع الاعتراض الثانی ایضا، لہذا اب اعتراض ثانی بھی، یعنی کہ تصدیق کے اندر تصور کے پائے جانے کا محال ہونا، یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مندفع ہو جائے گا۔ تو اس قول کا محاصل یہ ہے کہ جناب والا اعتراض ثانی جس طریقے سے قوم تقسیم مشہور پر وارد ہو رہا تھا، علامہ امیر نے یہ ثابت کیا کہ تقسیم مصنف پر بھی وارد ہوا ہے، اور جس عبارت کو لے کر کے جواب دیا گیا ہے اعتراض ثانی کو مندفع کرنے کے لیے، وہ عبارت جناب والا قوم کی تقسیم سے اعتراض کے مندفع ہونے کی زیادہ صلاحیت رکھتی ہے بمقابلے مصنف کی بیان کردہ تقسیم پر وارد ہونے والے اعتراض کو مندفع کرنے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔